बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दीन इस्लाम 360 के तमाम सामीईन को अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामीईन, पिछली वीडियो में आपने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वाक़े का हिस्सा अव्वल सुना था, तो चलते हैं हिस्सा दोम की तरफ। ये सुनकर फ़िरौन की बीवी ने कहा, अच्छी बात है यूं ही सही, लेकिन मेरी एक शर्त है। बच्चा जूं ही दूध छोड़ने की उम्र को पहुंचे, आप उसे मेरे हवाले कर देंगी ताकि ये महल में परवान चढ़े और मेरी निगरानी में रहे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा ने हामी भर ली। फ़िरौन की बीवी ने हुक्म जारी किया, उस दूध पिलाने वाली की तनख्वाह मुकर्रर कर दी जाए। उसके अलावा दूसरे अखराजात, मलबूसात और ज़रूरत की सब चीज़ें उसे मुहैया की जाएं। इस तरह सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा अपने लख्ते जिगर को अपने सीने से लगाए घर लौट आईं। अल्लाह ताला फरमाता है, चुनाचे हमने उसे उसकी माँ के पास वापस लौटा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाए और वो जान ले कि बेशक अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। जब दूध पिलाने का जमाना पूरा हो गया तो मूसा अलैहिस्सलाम को महल में भेज दिया गया। अब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में शुरू हुई, यहाँ तक कि आप जवान हो गए। आप बहुत बाहौसला और बुलंद इखलाक वाले थे। फुकरा और मस्कीनों पर नरमी फरमाते थे, कमजोरों और नादारों की मदद फरमाते थे, मजलूमों के काम आते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फायज फरमाया। आपने बनी इसराइल को फ़िरौन से आज़ादी दिलवाई। आप उसी वक्त शहर मिस्र से निकल गए। आपको डर था कि कहीं किप्तियों में से कोई उन्हें पकड़ न ले। आपको तो रास्ते भी मालूम न थे। कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कौन उन्हें पनाह देगा। बस चल पड़े और चलते ही रहे। आप डरे डरे सहमे हुए इधर उधर देखते और साथ दुआ भी कर रहे थे, ऐ मेरे रब, तू मुझे जालिम कौम से निजात दे। रास्ता बहुत खुश्क, वीरान और मौसम गर्म था। उन्हें खाने को भी कुछ ना मिल सका। सफर में उन्हें बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ी, ताहम आपने सफर जारी रखा। आप फरमा रहे थे, मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह की हिदायत देगा। आखिर आप मदीन की सरजमीन तक जा पहुँचे। आप उस वक्त बहुत थके मांदे और भूखे प्यासे थे। आपको यहाँ एक कुआं नजर आया। रास्ते में आपने सिर्फ दरख्तों के पत्ते खा खा कर गुजारा किया था। आप थे भी नंगे पांव। मुसलसल चलने की वजह से जूते घिस कर कहीं गिर गए थे। आपने कुएं पर लोगों का हजूम देखा। वो कुएं से खुद भी पानी पी रहे थे और अपनी बकरियों और दूसरे जानवरों को भी पिला रहे थे। वो सब इस कोशिश में थे कि आगे बढ़कर अपने मवेशियों को पानी पिलाएं। कुएं से कुछ फासले पर दो लड़कियां खड़ी थीं। उनके पास भी बकरियां थीं, लेकिन वो मर्दों के हजूम में घुसने से आजिज थीं और उन लोगों के फारिग होने का इंतजार कर रही थीं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि उन्हें मदद की जरूरत है। चुनाचा आप उनके पास पहुंचे और उनसे बोले, आपका क्या मामला है? होने का इंतजार कर रही हैं। उनके होते हुए हम कुएं तक कैसे जा सकती हैं? जब ये सब अपने जानवरों को पानी पिला चुकेंगे तब हम अपनी बकरियों को पानी पिलाएंगे। हमारे अब्बा जान हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा ज़ईफ हैं। लड़कियों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सवाल का जवाब देते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियों को कुएं की तरफ हाँका और कुएं के पास ले आए। लोग अपने जानवरों को पानी पिलाने के बाद कुएं पर भारी पत्थर रख दिया करते थे, जिसे तकरीबन 10 आदमी उठाते थे। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले वो पत्थर हटाया और उनकी बकरियों को पानी पिला दिया। दोनों लड़कियों ने इस पर आपका शुक्रिया अदा किया, फिर अपने घर की तरफ चल दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियों को पानी पिलाने के बाद साए में आ बैठे। उस वक्त आपने अल्लाह ताला से उसके फजलो करम और नेमतों का सवाल उन अल्फाज में किया, ऐ मेरे रब, बेशक तू मेरी तरफ जो भी खैर नाजिल करे मैं उसका मोहताज हूँ। इधर दोनों लड़कियां घर पहुंची। वालिद को उनके जल्द वापस आ जाने पर हैरत हुई। घर पहुंचकर उन्होंने अपने वालिद को सारा माजरा सुनाया। तब उनके वालिद ने उनमें से एक से कहा, तुम जाओ और उस अजनबी को घर ले आओ। लड़की उसी जगह पहुंची। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक आकर उसने कहा, मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि वो आपको इसकी मजदूरी दें जो आपने हमारी खातिर बकरियों को पानी पिलाया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने उस गर्ज से तो पानी नहीं पिलाया था कि उसका मुआवजा लेंगे। ये काम तो उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए किया था।
اس کے باوجود آپ لڑکی کے والد کی دعوت قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا سارا واقعہ ان کے والد کو سنا دیا۔ بزرگ نے پوری توجہ سے مکمل واقعہ سنا اور پھر بولے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ سے گفتگو کر رہے تھے کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے والد سے بولی، ابا جان، آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے، یہ اس میں بہترین ثابت ہوں گے، کیونکہ یہ قوی اور مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہیں۔ جو خوبیاں ایک مزدور میں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود ہیں۔ لڑکیوں نے آپ کی طاقت اس وقت دیکھی تھی جب آپ نے کنویں پر سے پتھر اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلایا تھا۔ دونوں نے آپ کی قوت و طاقت کے علاوہ آپ کے حسن سلوک کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ بات چیت اور گھر تک ساتھ سفر کرتے وقت آپ کے ادب و احترام کا اندازہ بھی انہیں بخوبی ہو گیا تھا۔ لڑکیوں کے والد کو یہ خیال پسند آیا۔ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تم سے اس شرط پر کروں کہ تم 8 سال تک میری نوکری کرو۔ اگر تم 10 سال پورے کرو تو تمہاری مہربانی ہوگی، اور میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا۔ انشاءاللہ یقیناً تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات خوشی سے قبول کر لی اور فرمایا، یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، ان میں سے جو مدت بھی ہے میں پوری کر لوں گا، مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ہمارے اس معاہدے کا اللہ نگران ہے۔ آپ ان کے پاس انتہائی اخلاص اور ایمانداری سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 10 سال کی مدت پوری ہو گئی۔ اب آپ اپنے ملک واپس جانا چاہتے تھے۔ اپنے گھر والوں سے ملنے کا شوق آپ میں بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی قوم کے حالات بھی جاننا چاہتے تھے، چنانچہ آپ نے مصر واپس جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے لڑکی کے والد سے، جو اب ان کے سسر بھی تھے، اجازت طلب کی۔ انہوں نے بھی وعدے کے مطابق اجازت دے دی۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ پر بھروسہ کر کے مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوران سفر آپ راہ بھول کر معروف راستے سے ہٹ گئے اور سفر کرتے کرتے ایک ویران اور طویل صحرا میں آ پہنچے۔ وہاں نہ پانی تھا نہ درخت۔ رات ہوئی تو سردی شدید ہو گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آگے چلنے کی بجائے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ سردی شدید سے شدید تر ہوتی گئی، سب سردی سے ٹھٹھرنے لگے۔ اچانک آپ کو پہاڑ کے دامن میں آگ کی روشنی نظر آئی۔ آپ اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی مل گیا تو راستے کے متعلق آگاہی بھی ہو جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگ کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ آپ وادی طوا میں جا پہنچے، لیکن انہیں جو آگ نظر آئی تھی وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو نور تھا، اور نور بھی عجیب۔ آپ نے اس سے پہلے کبھی ایسا نور نہیں دیکھا تھا۔ آپ ابھی حیرت زدہ ہی تھے کہ آپ کو ایک آواز سنائی دی، مبارک ہے وہ جو اس آگ کے نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یہ الفاظ سن کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں اور اضافہ ہو گیا۔ آپ بہت بے چین اور پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ ابھی اسی کیفیت سے دوچار تھے کہ آپ نے دوبارہ وہی آواز سنی، اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طوا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مبارک خطہ ارض کی تعظیم و تکریم بجا لانے کے لیے جوتیاں اتارنے کا حکم دیا۔ پھر آپ کو یوں مخاطب فرمایا، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے علاوہ کسی اور کی بندگی، کسی اور کے لیے نماز کی ادائیگی درست نہیں۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جان گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی براہ راست کسی واسطے کے بغیر ان سے مخاطب ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً قیامت آنے والی ہے جس کا وقت میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی یا بدی کی کوشش کی ہو، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اتنی بات فرما کر آپ کو قیامت کے لیے کوشش کرنے کی رغبت دلائی گئی۔
اور ہر اس شخص سے دور رہنے کی تلقین فرمائی جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھتا ہو، جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہو اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے درخواست کی کہ انہیں برہان اور دلیل دی جائے تاکہ اہل مصر اگر انہیں جھٹلائیں تو وہ انہیں دکھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بولے، یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس سے میں اور بھی کئی کام لے لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے پھینک دے۔ آپ نے اللہ کا حکم مانتے ہوئے لاٹھی زمین پر پھینک دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ لاٹھی ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا جو نہایت تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوفناک منظر دیکھا تو اس سے ڈر کر بھاگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر آواز دی، اے موسیٰ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھو۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم اسے اس کی اصلی حالت میں لے آئیں گے۔ جو ہی آپ نے اس اژدہے کو پکڑا، وہ اژدہا پھر اسی طرح لاٹھی بن گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، اپنا ہاتھ اپنی بغل سے لگا، وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا سفید نکلے گا۔ یہ دو معجزات عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی اور نافرمانی اختیار رکھی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو آپ کو یاد آ گیا کہ قوم فرعون کا ایک آدمی ان کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ اس لیے آپ نے عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ان کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے مجھے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔